الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت عظیم عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اس لیے وقتاً فوقتاً رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی آپ کہیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے، کبھی آپ کہیں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کبھی آپ کہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ تو ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی ان کلمات کی بجائے صرف اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ، اور کچھ کہتے ہیں ہو کہ وہ اور عام طور پہ وہ علماء کرام جن کی کوشش ہوتی ہے کہ دین میں نئے کاموں سے بچا جائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ دین پہ ہی عمل کیا جائے، وہ اس سے روکتے ہیں۔ تو ہمارے کسی بھائی نے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، یعنی کہ صرف اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا جب کہ جملہ پورا نہ ہو۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہوگا، یعنی کہ قیامت تب قائم ہوگی جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ صرف اللہ اللہ کر کے ذکر ہو سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے میں بھائی نے شاید جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی توحید کا نام لینے والے۔ اور اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ آتا ہے لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، کہ جب تک زمین پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت تب قائم ہوگی جب توحید والے نہیں رہیں گے، جب ہر جانب کفر و شرک کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، کہ قیامت قائم ہوگی جب برے لوگ ہی رہ جائیں گے، اچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، جیسا کہ دوسری حدیث سے وضاحت ہو گئی ہے۔ تو امید ہے کہ اب اس حدیث کو اس معاملے میں دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ بھائی نے دلیل یہ دی ہے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے احد احد، اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہنا احد احد، اور ایک یہ ہے کہ کسی سے آپ بات چیت میں کسی پہ رد کرتے ہوئے، کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے، کسی اور کو سناتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں احد احد۔ احد احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے، ایک ہے۔ کفار جب جناب بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرتے تھے توحید کو اپنانے کی وجہ سے، اور کہتے تھے کہ آپ توحید چھوڑ دیں اور پرانے دین پہ آ جائیں، کہ اللہ کی بھی عبادت ہوگی دوسروں کی بھی ہوگی، اللہ بھی عبادت کے لائق ہے دوسرے بھی عبادت کے لائق ہیں، تو اس کے جواب میں جناب بلال کہتے تھے احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ورنہ آپ کو کسی اور روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ جب کافروں اور مشرکوں سے جناب بلال کی جان چھوٹ گئی تھی تو انہوں نے مدینہ میں آ کر اللہ کا اس انداز میں ذکر کیا ہو اور کہا ہو احد احد۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا نام کیا؟ الاحد، الاحد، اور یہ کیا؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ کافروں کو وہ جواب دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے
جس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جائے کہ صرف اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پوری بات کی جائے کہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کہیں گے تو اس میں کوئی اللہ کی خوبی بیان نہیں کی جا رہی۔ کسی آدمی کا نام اگر زید ہو اور آپ کہیں زید زید زید، تو لوگ بھی پوچھیں گے، وہ بھی کہے گا بھی آپ میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، میری تعریف کرنا چاہتے ہیں، میری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں زید اچھا آدمی ہے، یا کہنا چاہتے ہیں کہ زید برا آدمی ہے؟ کوئی بات کریں۔ تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پوری بات کریں، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں۔ صرف اللہ اللہ کہنا یہ یقیناً بدعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پرانے ائمہ کرام بھی کہہ چکے ہیں۔ امام عز الدین بن عبد السلام جو کہ 660 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کا فتویٰ مواہب الجلیل کتاب میں موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو اللہ اللہ کہتا ہے اور اسی پہ اکتفا کرتا ہے، پوری بات نہیں کہتا، سبحان اللہ نہیں کہتا، الحمدللہ نہیں کہتا، اللہ اکبر نہیں کہتا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہذہ بدعۃ، یہ کام بدعت ہے، لم تنقل عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من السلف، یہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ سلف میں سے کسی سے ثابت ہے، یعنی کہ نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ وانما يفعله الجہلہ، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہیں۔ وذکر المشروع كله لا بد ان يكون جملة فعلیہ او اسمیہ، کہ شرعی جو ذکر ہے، جو شریعت کے مطابق ذکر ہے، وہ سارا کوئی جملہ ہونا چاہیے، پوری بات ہونی چاہیے، جملہ ہونا چاہیے، جس میں یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں پورا جملہ ہو، اللہ اکبر کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یا سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یا الحمدللہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا جملہ ہونا چاہیے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَذْكَارِ الْأَنْبِيَاءِ، کتاب و سنت سے ایسا ذکر ہی آپ کو ملے گا جس میں پورے جملے ہوں گے، اور انبیاء کرام کے اذکار بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس معاملے میں علماء کرام نے کس قسم کے فتوے دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کا ذکر کرنا، عربی لغت جو ہے اس سے بھی اس کی تائید نہیں ملتی، کیونکہ جب آپ اللہ اللہ کہیں گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق اہل العلم بلغت العرب وسائر اللغات على ان الاسم وحده لا يحسن السکوت علیہ ولا هو جملہ تامہ ولا کلاما مفیدا، کہ اللہ کا صرف نام لینا اور اس پہ خاموش ہو جانا، یا کسی اور کا نام لینا اور اس پہ صرف نام لے کے خاموش ہو جانا، اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ کوئی مفید کلام نہیں ہے، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کام سے بچنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو۔ ہاں، پیچھے کوئی بات آ رہی ہو تو اس کے جواب میں نام اکیلے اللہ کا لیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی پوچھے آسمان کس نے بنایا، آپ کہیں گے اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے بنایا، کیونکہ سوال میں یہ بات موجود ہے، اور سننے والا بھی جانتا ہے، سوال کرنے والا بھی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی کئی آیات آئی ہیں جن میں کہا گیا کہ ان سے پوچھیے آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اللہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے، سوال میں پوری بات موجود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔